زندگی نازنا کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے، بڑی بہک و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھا دو، اپنے بچوں کے سینے میں آقا کا عشق اتار دو۔ خدا کی قسم چل کبھی قبرستان میں جب تم قبر کی اندھیری خطرناک کوٹری میں جا کر لیٹو گے، تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق اترا ہوا ہوگا، اور تمہارا بچہ جب قرآن کا قاری ہوگا، جب تمہارا بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، جب تم قبرستان کی اندھیری کوٹری میں لیٹے ہوگے، جب تم قبرستان کی اندھیری خطرناک کوٹری میں لیٹے ہوگے، جہاں پر لائٹ کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر تمہارے سامنے لوگوں صرف ڈر ہی ڈر ہوگا۔ وہاں پر کون کام آئے گا؟ اگر تیرے بچے کے سینے میں حضور کا عشق اترا ہوا ہوگا، اور تیرا بچہ جب قرآن شریف پڑھا ہوا ہوگا، تیرا بچہ قرآن کا قاری ہوگا، تیرا بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، تو بچہ تیرا ہوگا۔ جب تیرے بچے کے سینے میں تیری محبت کو ڈھال مارے گی، جب تیرے بچے کو تیری یاد آئے گی، تیرا بچہ سوچے گا، ارے میرے باپ نے مجھ کو کتنی مشقتوں سے پالا ہے، میرے باپ نے مجھ کو کتنی مصیبتوں سے پالا ہے، میرا باپ میرے لیے کمانے گیا ہے، میرا باپ رات کے سناٹے میں میرے لیے کہیں کمانے گیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے جو ہے اپنے مکان کو نہ دیکھا، میرے لیے اپنے جسم کو نہ دیکھا، لال خون کماتے کماتے میرے باپ نے کالا کر لیا ہے، میرا باپ بڑی مشقتوں کے ساتھ میرے باپ نے مجھے پالا تھا، آج یہ باپ دنیا سے چلا گیا ہے، لاؤ اس باپ کو قبرستان میں جا کر کے اپنے باپ کے لیے فاتحہ پڑھ دوں۔ خدا کی قسم جب جمعے کا دن آئے گا، تیرا بچہ جمعے کی نماز پڑھے گا، اللہ کا قرآن جب قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ فاتحہ قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ اخلاص قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ رحمان قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ مریم قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ ملک قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ یاسین قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ بنی اسرائیل قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ نور قبرستان میں جا کے پڑھے گا، سورہ طٰہٰ قبرستان میں جا کے پڑھے گا۔ بچہ تیرا ہوگا جب قبرستان کی زمین پہ کھڑے ہو کر، جب تیرا بچہ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے گا، جب قبرستان میں کھڑے ہو کر تیرا بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آسمان کے فرشتے بلکہ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں سنو، اس میرے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دو، اے میرے فرشتوں سنو، میں نے اس بندے کے گناہوں کو اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، اے باری بتا تو نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کیوں کر دیا ہے؟ اے مولا بتا اس بندے کے گناہوں کو درگزر کیوں کر دیا ہے؟ اے مولا ابھی تو اس پہ جہنم ضروری ہو چکی تھی، اے مولا ابھی تو اس پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اے پروردگار عالم ایک دم تو نے اس کے گناہوں کو معاف کیسے کر دیا؟ ایک دم تو نے اس کے گناہوں کو درگزر کیسے کر دیا؟ اے مولا بتا تو سکی، ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ رب العزت انہی فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے فرشتوں سنو، یہ میرا بندہ ہے، اس میرے بندے نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر میرے محبوب اپنے بچے کے سینے میں دنیا کے اندر میرے محبوب کی محبت اتاری تھی، آقا کی محبت اس نے اپنے بچوں کے سینے میں اتاری تھی۔ پھر مولا بتا حضور کی محبت کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں میں نے اپنے محبوب کی محبت کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے میرے فرشتوں سنو، جب یہ میرا بیٹا جب اس کا بیٹا قبرستان کے اندر اس کے بیٹے نے قبرستان میں آ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ میرے قرآن کی تلاوت کی ہے، میرے کلام کی تلاوت کی ہے، اس کے بیٹے نے قبرستان کی زمین پہ کھڑے ہو کر
قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا چھوٹا سا بیٹا ہے، مجھے کہیں رحمان کہا ہے، مجھے کہیں رحیم کہا ہے، مجھے کہیں طٰہٰ کہا ہے، مجھے کہیں یاسین کہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، میں نے اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیا ہے، خدا کی قسم پتہ یہ چلا بیٹا تمہارا ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، بیٹا تمہارا ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا۔ جب تم قبرستان کی اندھیری خطرناک کوٹری میں جا کر لیٹو گے، تمہارا بیٹا قرآن پڑھے گا، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہاری بخشش فرما دے گا، پروردگار تمہاری بخشش فرما دے گا۔ او لوگو سنو سنو، اس لوگو سنو سنو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لیا، یاد رکھنا جب تیرا انتقال ہوگا، جب تو قبر کی اندھیری سے قبرستان کی سمت جاتا ہوگا، چار کاندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی اندھیری کوٹھی میں جاتا ہوگا، کون ہوگا تمہیں سنبھالنے والا؟ اگر میں جنازہ پڑھاؤں میرے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، علامہ جنازہ پڑھائیں ان کے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، مفتی گلفام جنازہ پڑھائیں ان کے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، مفتی حماد جنازہ پڑھائیں ان کے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، مفتی سید مقیم الرحمان جنازہ پڑھائیں ان کے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، سلمان اظہری صاحب جنازہ پڑھائیں ثواب تو ملے گا لیکن ان کے سینے میں اتنا درد نہیں ہوگا، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، کوئی دنیا کا مفتی جنازہ پڑھائے ثواب تو ملے گا، اتنا درد نہیں ہوگا۔ جب بیٹا تیرا مصلی پہ کھڑا ہوگا تیری کمائی بھی اس کو یاد آئے گی، جب بیٹا تیرا مصلی پہ کھڑا ہوگا تیرا انگلی پکڑنا بھی اس کو یاد آئے گا، جب بیٹا تیرا مصلی پہ کھڑا ہوگا تیری قربانیاں بھی اس کو یاد آئیں گی، جب بیٹا تیرا آنکھ میں آنسو جا کر دعا کرے گا، خدا کی قسم رب کائنات فرشتوں سے رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا اس کے گناہوں کو معاف کر دینا، اس کے گناہوں کو درگزر فرما دینا، خدا کی عزت کی قسم۔ پھر دیکھ میرا پروردگار تجھ سے کیسے خوش ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا جب بیٹا قرآن کا قاری ہوگا، اللہ تعالیٰ جب بیٹا قرآن کا قاری ہوگا، بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، پروردگار عالم بیٹی سی بیٹے کی دعا کے صدقے میں باپ کی بخشش و مغفرت فرماتا ہوا اللہ رب العزت باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا دنیا کا انسان اگر اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ تمہاری مرضی ہے، ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی ہے، پروفیسر بناؤ تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی بنا لو تمہاری مرضی ہے، پہلے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ۔